YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا، لائک کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ پیارے دوستوں، ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو ایک بیل کا نشان آتا ہے، اس پر کلک کریں تو آل آ جاتا ہے۔ آل سے مطلب یہ ہے کہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے نا وہ آپ تک پہنچے گی۔ پیارے دوستو، آج جو ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کی انگلیاں بہت لمبی لمبی ہوتی ہیں اور ہتھیلی جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے۔ انگلیاں یعنی لمبی لمبی ہوتی ہیں اور ہتھیلی جو ہے بالکل چھوٹی ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ جو لمبی انگلیوں والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ نرم مزاج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نرم مزاج ہوتے ہیں اور اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی جو کچھ کر رہے ہوں گے تو وہ نرم لہجے سے بات کریں گے، نرم طریقے سے۔ اور پھر اسی طرح جن کی انگلیاں چھوٹی ہوتی ہیں، یہ لوگ بڑے محنتی جفاکش اور ہوشیار ہوتے ہیں۔ یہ اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے اپنا مقام بناتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ کے ہاتھ میں ہتھیلی آپ کی بڑی ہے یا چھوٹی ہے؟ اگر ہتھیلی آپ کے ہاتھ میں بڑی ہے اور انگلیاں چھوٹی ہیں تو آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہو کہ جو جفاکش اور محنتی ہوتے ہیں۔ اور اگر انگلیاں لمبی ہیں اور ہتھیلی جو ہے وہ سمجھیں کہ چھوٹی ہے تو بھی اس کا مطلب یہی ہوگا۔ تو پیارے دوستو، اس کو اپنے ہاتھوں میں ضرور دیکھے گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ صوبیہ منظور نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی ارینج میرج ہوگی یا پسند کی ہوگی؟ دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں اور فی الوقت موجودہ وقت دونوں لکیریں سالم اور اچھی لکیریں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 شادیوں کی پوزیشن ہے۔ اب آگے چل کے پتہ چلے گا کہ شادی ایک ہوتی ہے یا 2 ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں۔ بہرحال آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں۔ فرحان احمد نے سوال کیا اٹک سے کہ 14 سال میری شادی کو ہو گئے ہیں لیکن ہم الگ الگ رہ رہے ہیں، یہ بتائیں کہ یہ شادی چلے گی یا دوسری شادی ہوگی؟ دیکھیں، آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو یہ شادی چلتی ہوئی نظر نہیں آتی اور موجودہ وقت میں دوسری شادی کی لکیر بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں، آگے چل کے اگر بن جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ علی رضا نے سوال کیا بورے والا سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی اور کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں اور رہی بات کب ہوگی تو ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو آپ کی شادی 2-4 سال پہلے ہو جانی چاہیے تھی۔ اگر رکاوٹ ہے یا رکی ہوئی ہے تو یہ اندرونی کے معاملات ہیں، اس کا ہاتھ میں نہیں آتا۔ سنبل محمود نے سوال کیا پشاور سے کہ میرے ہاتھ میں شادی کی کتنی لکیریں ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں شادی کی واضح اور کلیئر 1 لکیر ہے اور 1 لکیر ساتھ میں دوسری چلی، اسے لینک دوستی یا تعلقات کی لکیر کہا جا سکتا ہے۔ اسد علی نے سوال کیا سعودی عرب سے کہ میں یہاں موجودہ وقت میں یہاں کے حالات بہت خراب ہیں، میں سعودیہ میں ہوتا ہوں، تو یہ بتائیں کسی دوسرے ملک جانے کے کوئی سفر کی علامت میرے ہاتھ میں ہے یا نہیں؟ بالکل آپ کے ہاتھ میں سفر کی علامتیں موجود ہیں اور سفر 3 سے 4 سفر نظر آتے ہیں، 3 سے 4 سفر آپ کو آ سکتے ہیں۔ تنویر حسین نے سوال کیا پاک پتن سے کہ میں نے اپنے کچھ عزیزوں کے ساتھ مل کر کاروبار کیا تھا لیکن جیسے ہی کاروبار چلنے لگا اور کاروبار میں کامیابی ملنے لگی تو انہوں نے مجھے الگ کر دیا اور ابھی تک میرے جو رقم لگی تھی، یعنی خرچ جو میں نے کیا تھا، وہ بھی مجھے ابھی تک نہیں دیا۔ یہ بتائیں کہ آگے کچھ ملنے کے چانس ہیں یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ کی لکیریں اچھی نہیں ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ اللہ کے حضور توبہ کریں اور دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے تو کرے اور رحم ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ جب کرم کرے گا تو رحم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ دعا کر سکتے ہیں، اس کے سوا کوئی ملنے کا یا کامیاب ہونے کا کوئی چکر نظر نہیں آتا آپ کے ہاتھ میں۔ حمزہ نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ شادی کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو آپ کی شادی اسی سال یا اس سے پہلے والے سال میں ہو جانی چاہیے تھی اور انشاءاللہ کوشش جاری رکھیں، اللہ کرے گا کہ اسی سال کے آخر تک شادی ہونے کے چانس ہیں۔ اکثر بطول نے سوال کیا سرائے عالمگیر سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کیسے رہے گی اور کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی جو شادی کی لکیر ہے وہ 2 شاخہ ہے، یعنی ایسی شادیاں کم ہی کامیاب ہوتی ہیں۔ لیکن اگر بات علم میں آ جائے تو اگر آپ چاہیں کہ اس میں کچھ بہتری آئے تو آپ کوشش کریں، انشاءاللہ بہتری آ سکتی ہے، ورنہ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے شادی چلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ 4624 نے سوال کیا لاہور سے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں، یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی سفر کی علامت ہے یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں سفر کی علامت بھی ہے اور آپ کوشش کریں
سورہ فاتحہ پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ رحم کرے گا۔ وسیع نے سوال کیا دبئی سے کہ میں دوسرے ملک جانا چاہتا ہوں، یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں سفر کی لکیریں ہیں یا نہیں۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں بھی ہیں اور آپ کے انگوٹھے کا تھم جو ہے وہ بیک کی طرف بھی بہت زیادہ جاتا ہے۔ ایسے لوگ بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں اور آپ بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ الف عین میم نے سوال کیا جوہر آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی فیملی میں ہوگی یا آؤٹ آف فیملی ہوگی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی فیملی میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ 456 نے سوال کیا لاہور سے کہ شادی کب ہوگی اور کیا شادی کامیاب رہے گی۔ شادی آپ کی آنے والے سال 2024 میں ہوگی اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی۔ ثاقب بصرہ نے سوال کیا بصرہ سے کہ میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں، کیا میں کامیاب ہو جاؤں گا یا نہیں۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ نے آج دن تک جو کچھ بھی کیا اس میں اللہ نے آپ کو کامیابی دی اور آپ یہاں بھی کامیاب ہوں گے، کوشش کریں کامیابی ملے گی۔ نازیہ نے سوال کیا ملیشیا سے کہ میں اپنے شوہر کے پاس رہنا چاہتی ہوں اور شوہر مجھے بھیجنا چاہتا ہے، یہ بتائیں کہ کوئی اولاد ہونے کی اگر علامت اگر ہو تو میں پھر یہاں رہ سکتی ہوں، ایسا کچھ نظر آتا ہے یا نہیں۔ دیکھیں جی، اولاد کی فی الوقت جنی ایمرجنسی میں تو کوئی علامت نظر نہیں آتی، ہاں آگے چل کے جو نظر آتی ہیں وہ سال 2 سال بعد کی گیم ہے کہ سال 2 سال بعد ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، مگر موجودہ وقت میں ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔